میرا نام بسما ہے اور میں ایک گھریلو خاتون ہوں۔ میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی۔ میرے شوہر بہت اچھے اور سمجھدار انسان تھے، لیکن میری کہانی بھی وہی ہے جو اکثر عورتوں کی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد 3 بچوں کے ساتھ گھر کی ذمہ داری اور شوہر کی کم تنخواہ پر گزارا کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، خاص کر جب گھر میں مدد کے لیے کوئی اور نہیں تھا۔ اس طرح کی صورتحال کا سامنا کئی اور عورتیں کرتی ہیں، لیکن جو میرے ساتھ ہوا اس سے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ خدا نے مجھے 3 بیٹے دیے تھے، جن کے درمیان صرف 1.5 سال کا ہی فرق تھا۔ میں انہیں ٹھیک سے سنبھال بھی نہیں پاتی تھی۔ میرے شوہر دانیال کا چھوٹا سا گھر تھا، کم تنخواہ اور کوئی نوکر چاکر نہیں۔ ایسے میں چھوٹے بچوں کے ساتھ مجھے گھر کا سارا کام خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ میرا شوہر اپنے والدین کا اکلوتا بچہ تھا۔ ان کے والد کا انتقال ہماری شادی سے کچھ سال پہلے ہو گیا تھا، اور میری ساس میری شادی کے 1 سال بعد ہی چل بسی۔ اب ہم دونوں اکیلے ہی اس گھر میں رہ گئے تھے۔ شوہر کے کام پر جانے کے بعد میں پورے دن اکیلے بچوں کو سنبھالتی اور گھر کے کام بھی کرتی تھی۔ چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال اور گھر کے کام ایک اکیلی عورت کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ میرے شوہر صبح ناشتہ بنانے میں میری مدد کر دیتے تھے، لیکن ان کے دفتر جانے کے بعد میرا پورا دن کچن میں ہی چکر لگاتے ہوئے گزرتا تھا۔ دن بہت مشکل سے کٹ رہے تھے۔ گھر پر میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہوتا تھا جس سے میں بات کر سکوں یا جسے میں اپنا دکھ سنا سکوں۔ رات کو جب شوہر دفتر سے گھر آتے تو بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگ جاتے تھے۔ رات کا کھانا کھاتے ہی ہم دونوں اپنی ذمہ داریوں سے اتنے تھک جاتے تھے کہ لیٹتے ہی ہمیں نیند آ جاتی تھی۔ ایک دن شوہر ایک بڑی عمر کے آدمی کو اپنے ساتھ گھر لے آئے اور مجھ سے کہنے لگے، یہ لو بیوی صاحبہ، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ آج سے انکل تمہارے ساتھ کام کریں گے اور بچوں کو بھی سنبھالیں گے۔ جو بھی کام کہو گی یہ منع نہیں کریں گے، بس رات کو 8 بجے واپس جانا ہوگا۔ یہ سن کر میں تھوڑی حیران ضرور ہوئی تھی، مگر میں نے شوہر سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ شوہر نے مجھے بتایا کہ بزرگ ان کے دفتر کے باس کے گھر کے نوکر ہیں۔ ان کے باس کچھ مہینے کے لیے لندن جا رہے ہیں اور یہاں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ شوہر کے باس کو اس بزرگ پر ترس آ گیا، اسی لیے باس نے میرے شوہر سے کہا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے آئے تاکہ وہ ہماری مدد کر سکے۔ وہ بزرگ ادھیڑ عمر کے تھے، چہرے پر جھریاں اور سفید بال تھے۔ ان کا چہرہ سادگی سے بھرا ہوا تھا اور وہ سفید داڑھی اور سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نے سوچا کہ اگر کوئی عورت ہوتی تو مجھے تھوڑا سکون ملتا، لیکن یہ بزرگ آدمی بھلا میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ لیکن شوہر کے باس کا حکم تھا تو ہم منع نہیں کر سکتے تھے۔ وہ صبح 9 بجے سے ہی ہمارے گھر پر آ جاتے اور رات کے 8 بجے واپس چلے جاتے۔ ان کے آنے سے مجھے اتنی مدد ضرور مل گئی تھی کہ میرے بچے ان سے بہل جاتے تھے اور وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیتے تھے۔ جب میں کچن میں کام کرتی تھی تو وہ میرے پیچھے پیچھے کچن میں آ جاتے اور کہتے، مجھے چائے بنانی آتی ہے اور سبزی بھی میں اچھی کاٹ لیتا ہوں، اگر کوئی کام ہو تو مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ وہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے، کاندھے پر رومال لٹکائے ہوئے کچن میں گرمی میں پسینہ پوچھتے رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کام پوچھتے رہتے تھے، لیکن میں ان سے کوئی کام نہیں کروا پاتی تھی کیونکہ وہ بہت بوڑھے تھے۔ وہ میرے والد کی عمر کے تھے اور مجھے ان سے کام بتانے میں شرم آتی تھی۔ میں ان سے کہتی، انکل آپ رہنے دیں، ہم کون سے اتنے امیر ہیں کہ آپ ہمارا حکم مانیں گے، اور آپ ہمارے یہاں نوکر نہیں ہیں، بس آپ میرے بچوں کو سنبھال لیا کریں اور بازار سے سامان لا دیا کریں۔ ان کے آ جانے سے مجھے بہت سہولت ہو گئی تھی۔ میں بازار کی کئی چیزیں ان سے منگوا لیتی تھی۔ بس رات کے 8 بجتے ہی وہ اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ پھر وہ مجھ سے اجازت مانگتے اور کہتے، میں جاؤں؟ جب میں کہتی جائیے تو وہ مجھ سے کہتے، 50 دے دو۔ میرے پاس فوری طور پر پیسے ہوتے تھے اور میں انہیں روز 50 روپے دے دیتی تھی۔ ایک بار میں نے انہیں 100 روپے کا نوٹ دیا اور کہا رکھ لیجئے، لیکن انہوں نے وہ پیسے مجھے واپس کر دیے اور کہا بیٹا صرف 50 ہی لوں گا۔ میں نے انہیں زیادہ دینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ یہ بات مجھے کچھ عجیب سی لگی۔ 1 مہینے کے بعد میں ان سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ اب میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو وہ برتن دھونے لگ جاتے اور سبزی کاٹ کر دے دیتے۔ اب مجھے ان کے ساتھ کام کرنے میں جھجک نہیں ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے بچوں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے تھے اور کبھی کبھی سبزی کاٹتے ہوئے کھانا بنانے کی ترکیب پوچھتے تھے۔ اب مجھے ان سے بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ دھوپ میں جب بچے سو جاتے تو میں کچن میں کام کرنے آ جاتی اور انکل میرے ساتھ کچن میں آ جاتے۔ ایک بار میں نے ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو ان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے نظریں چرا لی اور خاموشی سے کچن سے باہر چلے گئے۔ مجھے پہلی بار ان سے ڈر محسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہ مجھے ان سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ اگلے دن جب وہ گھر آئے تو ان کا برتاؤ پہلے جیسا ہی تھا۔ پھر باتیں کرتے کرتے انہوں نے اپنے مالک کے بارے میں کچھ کہا اور ان کے بچوں کا ذکر کیا۔ کہنے لگے میرے مالک بہت اچھے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ان کے بچے کبھی کبھار مجھ سے بدتمیزی کر لیتے ہیں، ورنہ وہ بھی مجھ سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، انکل
آپ نے اپنی مالکن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ وہ کیسی ہیں؟ وہ میرے پاس ہی بیٹھے تھے اور میں نے سلاد کاٹتے ہوئے ان سے یہ سوال کیا۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، ان کا مزاج بہت تیز ہے، لیکن وہ بھی اچھی ہیں۔ نوکر کا کیا ہے، ہمیں تو بس کام سے مطلب ہوتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، انکل مالک آپ کو کیا تنخواہ دیتے ہیں؟ انہوں نے کچھ دیر مجھے غور سے دیکھا، لیکن پھر میرے سوال کا جواب نہیں دیا، بس بات کو ٹالتے ہوئے بولے، میں ذرا بچوں کو دیکھ کر آتا ہوں، اور کچن سے باہر چلے گئے۔ ایک بار کچن میں سبزی کاٹتے ہوئے جب میں نے دیکھا تو ان کے ہاتھ پر گہرے زخم کے نشانات تھے جو خراب لگ رہے تھے۔ انکل یہ ہاتھ کیسے چلے؟ بہت بڑا نشان تھا۔ یہ سن کر ان کا چہرہ دھڑک گیا، وہ کچھ گھبرا گئے اور ان کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر گر گیا۔ انہوں نے جلدی سے اپنی آستینیں نیچے کرتے ہوئے مجھ سے کہا، یہ میری غلطی تھی، اور پھر برتن دھونے لگ گئے۔ ان کے چہرے پر افسوس کا اظہار تھا اور نہ جانے کیوں وہ مجھے کچھ پریشان لگنے لگے تھے۔ جیسے ہی 8 بجے انہیں اپنے گھر جانے کی ہوتی تھی، شوہر نے کئی بار انہیں کہا کہ ہمارے گھر میں مہمانوں کے لیے ایک کمرہ خالی ہے، آپ وہاں آرام کر سکتے ہیں یا کچھ دیر اور رک سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ جلدی جانے کی کوشش کرتے، جیسے کوئی ان کا انتظار کر رہا ہو۔ ایک بار باتوں باتوں میں انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں مجھے بتایا۔ کہنے لگی، وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے، بہت اچھی عورت ہے، جیسے تم اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہو، خدا تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ میں نے ان سے کہا، آپ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے 8 بجتے ہی آپ ان کو جانے کی جلدی ہوتی ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ میرے کہنے پر ان کے چہرے پر افسردگی چھا گئی اور وہ گہرے خیال میں ڈوب گئے۔ کہنے لگے، ٹھیک کہتی ہو، وہ میرا انتظار کرتی ہے، اگر میں ذرا بھی لیٹ ہو جاؤں تو وہ دروازے پر کھڑی ہو کر میری راہ دیکھنے لگتی ہے۔ وہ میرے لیے بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ جب گھر پہنچتا ہوں تو میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں اور تب میرے پوتا پوتی آ کر میرے گلے لگ جاتے ہیں، میرے ہاتھ چومتے ہیں، دادا دادا کہہ کر گود میں بیٹھنے لگتے ہیں۔ بہو آ کر مجھے پانی کا گلاس دیتی ہے، مجھ سے کہتی ہے، کھانا ابھی گرم ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے لگا دوں، لیکن ایک تم ہو جو مجھے کھانا کھلائے بغیر یہاں سے جانے نہیں دیتی۔ مجھے روز اپنی بہو سے منع کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ انہوں نے محبت سے کہا، جیسے کوئی اپنی بیٹی سے بات کرتا ہے، ویسے میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ پھر رات کو میرا بیٹا دفتر سے آ کر بہت دیر تک میری ٹانگیں دباتا ہے۔ یہ سن کر میں نے انکل سے پوچھا، تو پھر آپ مجھ سے روزانہ 50 روپے کیوں لے کر جاتے ہیں؟ اس بار وہ میرے سوال کا جواب دیے بغیر ہی چلے گئے تھے۔ میں نے دل میں سوچا شاید انہیں پیسوں کی پریشانی ہو، بیٹے کی تنخواہ زیادہ نہیں ہے، اسی لیے اس عمر میں محنت کر رہے ہیں۔ میں نے شوہر سے کہا کہ آپ کا باس تو انکل کو اچھی تنخواہ دیتا ہوگا، جس سے ان کا گزارا اچھے سے ہو جاتا ہوگا، لیکن اب وہ یہاں نہیں ہے تو ان کے گھر والوں کو مشکل ہو رہی ہوگی، آپ جتنی تنخواہ دے سکتے ہیں انہیں دے دیجیے۔ شوہر نے جواب دیا، تمہیں کیا لگتا ہے میں نے انہیں تنخواہ دینے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ لیکن وہ مجھ سے پیسے لیتے ہیں تب نا، جب بھی میں انہیں پیسے دیتا ہوں وہ ہر بار منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم دے دیتی ہو، بس یہی میری تنخواہ ہے۔ شوہر کی بات سن کر میں نے فیصلہ کیا کہ انکل سے پوچھوں گی کہ 50 کے نوٹ کا وہ کیا کرتے ہیں۔ اگلے دن جب میں نے انکل کا نوٹ دیا تو میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ صرف 50 کے نوٹ سے انہیں کیا ملتا ہے۔ اس بار وہ خاموشی سے چلے نہیں گئے، بلکہ مجھ سے کہنے لگے، بیٹا تم میرے گھر آنا اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اگلے دن جب میں اور میرے شوہر ان کے گھر گئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ہمارے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ ایک سنسان علاقہ تھا، تنگ گلیوں والا۔ ہم ایک گلی کے اندر گئے اور 24 گھروں کے بعد ہم ایک گلی میں پہنچنے کے بعد آخری مکان کے سامنے رکے، لیکن اس گھر کا دروازہ بند تھا۔ دروازے کو دھکا مارنے پر وہ کھلا۔ سامنے ایک کچی مٹی کا آنگن تھا۔ میں اور میرے شوہر ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے اور پھر ہم اندر چلے گئے۔ گھر میں بہت زیادہ خاموشی تھی۔ اندر جاتے ہی ایک بڑا سا گندا آنگن تھا اور سامنے 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہر کمرے میں دروازے اور کھڑکیاں لگی ہوئی تھی۔ آنگن میں پیڑ لگے ہوئے تھے، لیکن اب وہ بالکل خشک ہو چکے تھے۔ وہاں ہر چیز مٹی بن چکی تھی۔ آنگن کے کونے میں قبر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ گھر کے اندر ایک قبر بنائی گئی تھی اور اس کی مٹی بھی گیلی تھی۔ گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں تھا۔ چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ انکل کی چارپائی بھی قبر کے ایک طرف بچھائی ہوئی تھی۔ چارپائی کے پاس ایک مٹی کا گھڑا رکھا ہوا تھا اور اس پر ایک اسٹیل کا گلاس الٹا لٹکا ہوا تھا۔ انکل سب سے پہلے اس قبر کے پاس گئے اور کہنے لگے، ہما دیکھو تو کون آیا ہے؟ تمہیں بتایا تو تھا کہ بسمہ آنے کی ضد کر رہی ہے، وہ بہانے بہانے سے تمہارے بارے میں پوچھتی رہتی ہے، اسی لیے اس بار میں اسے ساتھ لے کر آ گیا ہوں۔ یہ سب دیکھ کر میرے تو پیر جم گئے۔ میرے شوہر کی حالت مجھ سے کچھ الگ نہیں تھی۔ انکل نے اپنی جیب سے اگربتی نکالی اور ماچس جلا کر اس کی قبر پر رکھ دی، پھر مڑ کر ہمیں دیکھنے لگے اور کہنے لگے، تم دونوں یہاں کیوں رک گئے؟ اندر آؤ نا۔ تم مجھ سے پوچھتی ہو نا کہ میں 50 روپے کیوں لیتا ہوں؟ ہما کو نا اگربتی کی خوشبو بہت پسند تھی، اسی لیے میں روز اس کے لیے اگربتی لاتا ہوں اور یہ اسے خوش کر دیتی ہے۔
चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ, वो किचन में खाना बना रही होगी, वो हमेशा मेरे आने से पहले ही मेरे लिए खाना तैयार करके रखती है। ये कहते हुए वो मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर किचन में ले गए। किचन की हालत भी बाकी घर से कुछ अलग नहीं थी। खाली किचन में जिसमें कुछ स्टील के बर्तन पड़े थे और वो भी मिट्टी से ढके हुए थे। मुझे लगा कि शायद इनकी फैमिली किसी हादसे का शिकार हो गई होगी और शायद तमाम खानदान वाले इस दुनिया से चले गए होंगे, लेकिन इसी वजह से अंकल तन्हाई का शिकार हो गए और इसीलिए बचने के बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। फिर वो मुझे और मेरे शौहर को अपने बेटे के कमरे में ले गए। वहां भी कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक बड़े फ्रेम में एक तस्वीर लगी हुई थी। मेरा शौहर तो उस तस्वीर को देखकर हैरान रह गया। उसने हैरानी से अंकल की तरफ देखा और फिर तस्वीर की तरफ, जहाँ अंकल अपने बेटे के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनका बेटा 22 या 23 साल का लग रहा था और बहू भी उससे उम्र की थी। मेरे शौहर ने हैरत से पूछा, ये तो मेरे बॉस हैं। मेरे शौहर ने उस नौजवान की तस्वीर की तरफ इशारा किया और हैरत से कहा। ये नाम सुनकर मैं भी दंग रह गई थी। मैंने आज तक शौहर के बॉस को नहीं देखा था, सिर्फ उनके बारे में सुना था। शौहर की आवाज हैरत के मारे फंसी हुई थी। अंकल की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं बेटा, मैं तो इनका नौकर हूँ, वो रोते हुए बोले। मेरे शौहर ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। मेरे शौहर के गले से लगकर अंकल फूट फूट कर रोने लगे। मेरी आंखें भी ये सब देखकर पथरा गई थी। अंकल ने रुक रुक कर बताया कि मेरा घर बर्बाद हो गया बेटा। मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि मेरा कसूर क्या था। मैंने तो हमेशा अपने वालिदैन की खिदमत की, बेटे की अच्छी परवरिश की, उसे अच्छी तालीम दिलाने के लिए अपना सुकून सब कुर्बान कर दिया। मैंने अपनी सारी जवानी मालिक के घर नौकरी करते हुए गुजार दी थी। इस वक्त मुझे रोज 50 तनख्वाह मिलती थी, जिससे मेरा घर अच्छी तरह चल रहा था। मेरी ड्यूटी 8 बजे तक ही थी। मेरा बेटा तब बहुत छोटा था और मेरी बीवी पूरा दिन उसी के साथ गुजर बसर करती थी। घर में मेरे वालिदैन के साथ वक्त गुजारती थी। तब वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाती थी कि मेरी माँ को किसी बात को उल्टा जवाब दे सके या मेरे वालिद को आंख उठाकर भी देख सके। बस सर झुकाकर सास ससुर के हर हुक्म को मानती थी और उनकी खिदमत करती थी। मैं 8 बजे तक घर वापस आता था, अपने वालिद की टांगे दबाकर, अपनी माँ की बातें और शिकायतें सुनकर फिर अपनी बीवी के पास चला जाता था। बस वही 2-3 घंटे हमारी अपनी जिंदगी थी। हम एक दूसरे से बातें करते, अपना दुख दर्द एक दूसरे से बांटते। बेटे के जन्म के बाद हमने उसे सबसे आगे रखा। हमने सोचा था कि हम अनपढ़ हैं, इसी वजह से हमें दूसरों के घर नौकरी करनी पड़ती है और उनका झूठा खाना खाना पड़ता है। अगर हमारा बेटा पढ़ लिख जाएगा तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। वक्त गुजरता गया। मेरे वालिदैन भी एक के बाद एक दुनिया से चले गए। कब मैंने अपने वालिद की जगह ली और कब मेरी बीवी ने माँ की, हमें पता ही नहीं चला। हमारे काले बाल और खूबसूरत जवानी अपने बेटे की परवरिश और ख्वाहिशें पूरी करते करते कब बूढ़े हो गए, हमें पता ही नहीं चला। मेरा बेटा बॉस बन चुका था। मैंने अपने मालिक से कहकर अपने बेटे को उनके दफ्तर में नौकरी दिलवा दी। उन्होंने मेरे बेटे को आराम से नौकरी दे दी, क्योंकि मैंने अपनी सारी जवानी उनके घर पर नौकरी करते हुए गुजारी थी। 50 रुपए तनख्वाह मिलती थी और बाकी वो अपने घर का बचा हुआ खाना और कपड़े दे देते थे, जिन्हें पहनकर मैंने और हुमा ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी। मालिक की एक बेटी थी आसिया, जो उनकी इकलौती बेटी थी। वो बहुत जिद्दी और बदतमीज थी। मुझे हमेशा नौकर कहकर बुलाती थी, लेकिन मैं नौकर था इसीलिए उसे कुछ नहीं कहता था। अगर बात यहीं तक महदूद रहती तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मेरे बेटे की तनख्वाह अब अच्छी हो गई थी। मैंने सोचा कि अब मैं नौकरी छोड़कर घर पर बैठ जाऊंगा। जो वक्त मैं जवानी में अपनी बीवी को नहीं दे पाया, वो हम दोनों बुढ़ापे में साथ गुजारेंगे। मैं यही सोच रहा था कि जैसे मेरी बीवी ने मेरे वालिदैन की खिदमत की है, हमारी बहू भी ऐसे ही हमारी खिदमत करेगी। जब मेरे बेटे की पहली तनख्वाह मिली तो मैंने मालिक से कहा कि मैं अब नौकरी से छुट्टी लेना चाहता हूँ। उन्होंने खुशी खुशी मान लिया। कुछ महीने मैंने घर पर ही गुजारे। फिर एक दिन मालिक मेरे घर आए और उन्होंने अपनी बेटी आसिया के लिए मेरे बेटे का रिश्ता मांगा। मैं तो हैरान रह गया, कहाँ हम और कहाँ मालिक। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, मेहनती भी था। मालिक ने शादी का हुक्म दिया तो मैंने कुछ एतराज किया। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए थी जो जिद्दी और बदतमीज हो। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए थी जो मेरी बीवी की तरह अच्छी हो। मगर मालिक मुझे मजबूर करने लगा। मालिक ने मेरे बेटे से बात की और मेरा बेटा ये बात सुनकर खुश हो गया। मालिक को अपनी बेटी के लिए और क्या चाहिए था। मेरी तो सारी जिंदगी उनकी गुलामी करते हुए कट गई थी, अब उन्हें मेरे बेटे की गुलामी भी चाहिए थी। उनकी बदतमीज और जिद्दी बेटी अगर किसी और के घर शादी करके जाती तो शायद 2 दिन भी न टिक पाती। इसीलिए उन्होंने मेरे बेटे को फंसाया और मेरा बेटा भी दौलत देखकर हवा में उड़ने लगा। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी मालिक की बेटी से शादी करने को तैयार हो गया। आखिर मुझे ही बेटे की जिद माननी पड़ी। फिर मालिक मेरे बेटे को शादी के बाद अपने ही घर ले गया।
اور ایک بہت بڑا بنگلہ میرے بیٹے کے نام کر دیا۔ یہ دیکھ کر میرا بیٹا ہمیں بھول گیا، اس نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ میں نے یہ غم برداشت کر لیا، مگر میری بیوی یہ سب برداشت نہ کر پائی اور مر گئی۔ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اسی لیے صدمہ برداشت نہیں کر پایا، اسی لیے اسی گھر میں اپنی بیوی کی قبر بنا دی اور اب اسی قبر کے سہارے زندہ ہوں۔ ان بزرگ کی یہ کہانی سن کر ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھیں بھر آئیں۔ میرے شوہر کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ نوکر ان کے باس کا سگا باپ تھا، اسی لیے میرے شوہر نے ان سے کہا تھا کہ وہ ہمارے گھر ہی ہمارے ساتھ گھر کا فرد بن کر رہیں، مگر وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، اسی لیے ہم نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا، مگر اپنے سگے باپ کی طرح ان کی خدمت کرنے لگے۔